بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی بڑا غلطی کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو تبھی ڈائریکٹ کوئی بات کہیں تو ہو سکتا ہے وہ غصہ کر لے. تو ہمیشہ اس کو سمجھانے کے لیے اس کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے کوئی ایسا رستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ اپنی غلطی کو بھی پہچان لے اور بے ادبی کا پہلو بھی نہ نکلے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کو جو ہے وہ بڑے پیسے دیتا تھا، لیکن وہ فری میں نہیں دیتا تھا. وہ کوئی کام کہتا وہ کام بھی کر لے تو اس کو پھر وہ نوازتا. ایک شخص ہے، وہ کہنے لگا کہ میری نا بیٹی، اس کی میں نے شادی کرنی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے پیسے دے دیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے تو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہمارے محل کے بالکل سامنے نہر ہے نا، بڑی ٹھنڈی نہر ہے سردیوں کی راتیں، تو کہنے لگا کہ اس میں تم جا کے نا ایک رات کھڑے ہو جاؤ. لنگوٹ صرف تمہارے جسم پر ہوگا اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا، تو تم نے جو ہے وہ وہاں پر رات گزارنی ہے. اگر تم نے گزار لی تو تمہیں پیسے دے دوں گا. اب باپ جو تھا، اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، وہ چلا گیا. اس نے گارڈ بھیج دیا. اس نے کہا یہ باہر بھی نہ نکلے رات کو، یہ نہ ہو کہ باہر ہی نکل آئے. اب ہوا اس طرح کہ وہ ساری رات بیچارہ کھڑا رہا نہر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کہ مجھے پیسے مل جائیں گے. اب جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ کے پاس آیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم نے اتنی سردی کی جو رات تھی وہ کس طرح جو ہے وہ کس طرح اس نہر کے اندر گزار لی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ تقریباً جو آپ وہاں سے نا نہر سے آپ کے محل کی جو مشعل ہے، اس ٹائم مشعل ہوتی تھی جس سے وہ کہہ لیں کہ آگ جلتی تھی، وہ کہتے کہ آپ کی جو مشعل ہے نا لگی بالکل باؤنڈری پر، میں اس کو دیکھ کر حرارت پکڑ رہا تھا اور میں بس اس کو دیکھتا رہا اور اسی کو دیکھ کر میں نے نا اپنی ساری رات کو گزار لیا. تو بادشاہ کہنے لگا پھر میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے ساری رات گزاری. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ نہر میں گزارنی ہے، ٹھنڈی نہر میں، اور تم نے جو مشعل سے حرارت لے لی. اس نے کہا باسلامت مشعل بہت دور تھی. اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا. بادشاہ ہوتا ہے تو اس نے وہاں سے اس کو نکال دیا. اس نے کہا میں کوئی پیسہ، وہ روتا چلا گیا. اب وزیر تھا پاس کھڑا، عقل مند تھا. وزیر نے اگلے دن کہا بادشاہ سلامت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ضرور کریں، ہم آئیں گے آپ کی دعوت پر. اب وہ بادشاہ کے گھر میں جو وزیر کے گھر میں بادشاہ چلا جاتا ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا، کھانا نہیں آیا. بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی کھانا نہیں آیا. اس کو کہہ رہا پک رہا ہے جی حضور پک رہا ہے. 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے. بادشاہ غصے سے کہتا ہے کھانا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وزیر کہتا ہے حضور پک رہا ہے. وہ کہتا ہے کہاں پک رہا ہے، مجھے لے کے جاؤ. اس نے کہا کہ حضور آئیں، آپ کو میں وہاں پر لے جاتا ہوں جہاں پر کھانا پک رہا ہے. اب وہ وہاں پر جب لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پر تو لے کے چلا گیا. اب وہاں پر کیا دیکھتا ہے، جو آگ جل رہی ہے وہ زمین پر ہے اور ہنڈیا جو ہے وہ چھت کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ہنڈیا پک رہی ہے. اس نے کہا کہ اتنی اونچی ہنڈیا باندھی ہے، اس کو اتار کے بیوقوف اس کے اوپر رکھو پھر ہی پکے گی. اس نے کہا حضور کیوں ایسے نہیں پک سکتی؟ اس نے کہا بے وقوف، اتنی دور، اتنا 6 فٹ کا فاصلہ ہے، کیسے ہنڈیا پکے گی؟ اس کو حرارت نہیں ملے گی، اس کو گرمی نہیں ملے گی. اس نے کہا کہ حضور اگر یہ 6 فٹ کے فاصلے پر ہنڈیا کو حرارت نہ ملے تو وہ پکتی نہیں ہے. وہ بیچارہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر میں کھڑا تھا، اس کو مشعلوں سے کیسے حرارت مل گئی؟ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس نے کہا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، اور اس وقت اگر تم مجھے کچھ کہتے ہو سکتا ہے میں غصے میں تمہیں بھی کوئی سزا دے دیتا. تو گویا کہ اس بادشاہ نے اسے بلایا، اس سے پیسے دیے اور معذرت کی. تو کبھی بھی کسی کو سمجھانا ہو تو کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جس سے جو ہے وہ آپ کی ساکھ بھی بچ جائے اور دوسرے کو سمجھ میں بھی آ جائے. ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے.